بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کے 11ویں رکوع کا ترجمہ اور تفسیر آج میں آپ کو سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے پیچھے اور رسول بھیجے، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کروائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے۔ ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے، اور ان کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ذریعے کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس کے باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے، اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم پر اتاری گئی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا، ان سے یہ تو دریافت کریں کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کس کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، لیکن اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ ہر سی زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں، ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہ چھڑا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، حتیٰ کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کا یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ بینات ان سے معجزات مراد ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، کوڑی اور اندھے کو صحت یاب کرنا وغیرہ، جن کا ذکر سورۃ آل عمران میں ہے۔ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ القدس سے ذات الہی مراد ہے، اور اس کی طرف روح کی اضافت تشریفی ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کے متعلق فرمایا، اے اللہ
روح القدس سے اس کی تائید فرما۔ ایک دوسری حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہیں۔ معلوم ہوا کہ روح القدس سے مراد حضرت جبرائیل ہی ہیں۔ جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، یعنی ہم پر اے محمد تیری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ جس طرح دوسرے مقام پر ہے ہمارے دل اس دعوت سے پردے میں ہیں جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے۔ دلوں پر حق بات کا اثر نہ کرنا کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ملعون ہونے کی علامت ہے۔ بس ان کا ایمان بھی تھوڑا ہے جو الحمدللہ نامقبول ہے، یا ان میں ایمان لانے والے کم ہی لوگ ہوں گے۔ یستفتحون کہ ایک معنی یہ ہے کہ غلبہ اور نصرت کی دعا کرتے تھے، یعنی جب یہ یہود مشرکین سے شکست کھا جاتے تو اللہ سے دعا کرتے یا اللہ آخری نبی جلد مبعوث فرما تاکہ اس سے مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ حاصل کریں، یعنی استفتاح بمعنی استظہار ہے۔ دوسرے معنی خبر دینے کے ہیں، یخبرونہم بأنہ سیبعث، یعنی یہودی کافروں کو خبر دیتے کہ عنقریب نبی کی بات ہوگی، لیکن بعث کے بعد علم رکھنے کے باوجود نبوت محمد پر محض حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لائے، ورنہ مطلب کہ وہ پہلے انتظار کرتے رہے کہ آخری نبی آئے اور اللہ سے دعا کرتے رہے کہ آخری نبی آئیں جن سے مل کر ہم ان مشرکوں کافروں پر فتح حاصل کر لیں، لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے صرف حسد کی وجہ سے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس بات کی معرفت ہے کہ معرفت کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی آخری پیغمبر ہیں جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں ہیں، اور جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر تھا، یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں، نسلی منفرت اور حسد و عناد پر تھا۔ غضب پر غضب کا مطلب ہے بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا محض حسد کی وجہ سے، یعنی تورات پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمیں قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، یعنی تمہارا تورات پر دعویٰ ایمان بھی صحیح نہیں۔ اگر تورات پر تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد کی وجہ سے۔ یہ ان کے انکار اور عناد کی ایک اور دلیل ہے کہ حضرت موسیٰ آیات و وضاحت اور دلائل قاطع سے بات کی لے کر آئے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ کو بھی تنگ کیا اور اللہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ کفر انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کیا، سن لیا، یعنی اطاعت کریں گے، اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے۔ یہی آج کل ہماری حالت ہے کہ ہم سن لیتے ہیں، ہم بول لیتے ہیں، ہم کہہ لیتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم عمل کریں گے، لیکن دل میں ہماری یہی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے کون سا کوئی عمل کرنا ہے، اور ہم کرتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے۔ دوسرا پلا دیگے سے تعبیر، کیونکہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا، یعنی عصیان اور بچھڑے کی محبت عبادت کی وجہ وہ کفر تھا، ان کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اگر تم نبوت محمدیہ کے انکار اور اللہ سے محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو تو مبالغہ کر لو، یعنی یہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ عرض کریں، مسلمانوں اور یہودیوں سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو دونوں آؤ اور اللہ کے سامنے قسم کھاؤ
یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے، اسے موت دے دے۔ یعنی دعوت انہیں عیسائیوں کو بھی دعوت مبالغہ دی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی آرزو یعنی مبالغہ نہیں کریں گے۔ موت کی آرزو تو کجا، یہ تو دنیا زندگی کے تمام لوگوں حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، لیکن عمر کی یہ درازی نہیں، عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ انہوں نے موت مانگنے سے انکار کر دیا، سب کے سامنے دونوں جماعتوں سے کہہ دیا کہ دونوں آؤ اور اللہ کے سامنے قسم کھاؤ اور موت مانگو، جو بھی جھوٹا ہوگا وہ یہی کہے کہ مجھے موت آ لے۔ لیکن جو جھوٹے تھے انہوں نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ موت مانگی، کیونکہ وہ تو 1000 عمر لینے کے متلاشی تھے۔ ان وجہ سے معلوم ہے کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ کے محبوب اور چہیتے تھے۔ یہ جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنی دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مبالغہ کرنے پر آمادہ ہو جاتا، یعنی سب آ کر موت مانگتے، اگر ہم جھوٹے ہیں تو یا اللہ ہمیں موت دے دیں، تاکہ ان کی سچائی واضح ہو جاتی اور مسلمانوں کی غلطی آشکار ہو جاتی۔ لیکن یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے ہیں، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔